اصل بات یہ تھی کہ جو اہل دنیا ترقی کر رہے تھے، علم بھی اور حکمت بھی اسی طرح ترقی کر رہا تھا. پہلے جیسے نابالغ بچہ ہوتا ہے، پھر وہ 7 سال کا ہوتا ہے، وہ 8 سال کا ہوتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے. علوم کائنات جو ہیں وہ جوانی اور شباب کی طرف جا رہے تھے. اللہ نے اپنے نبی کو ایک ایسا معجزہ دینا تھا کہ جو جدھر پہنچے اس کو آگے محمد عربی کا چہرہ نظر. جو جہاں پہنچے جس جگہ پہنچے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ اس کو آگے کھڑے تھے. جو علوم بہت ترقی پا گئے. اس وقت آخری کنڈی جہاں پھنسی ہوئی ہے، اس علم کو کہتے ہیں، معاف کریے، آسٹرو فزکس. آسٹرو فزکس جو ہے یہ ایک علم ہے، اور میں آپ کی معلومات کے لیے ذکر کرتا ہوں. اس میں سٹارز کی اسٹڈی ہے. یہ جتنے ستارے ہیں ان کی اسٹڈی کی جاتی ہے. اس کے بعد گلیکسیز ہیں، مختلف کہکشانے ہیں، اور پلانٹس ہیں. کچھ ستارے اسٹیٹک ہوتے ہیں، کچھ سیارے ہوتے ہیں، چلتے ہیں، وہ ہیں. اور مصیبت پڑی ہوئی ہے دنیا کو، بلیک ہول ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا. کہتے ہیں کہ بڑھتے جاؤ تو آگے ایک بلیک ہول ہے. میں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ میرے خیال میں ایک بلیک ہول نہیں ہے، 4 بلیک ہول ہونے چاہیے، یا اس سے زیادہ ہونے چاہیے. یہ اس طرح کا معاملہ ہے جیسے آپ کی گاڑی انفٹ ہو جائے، وہ چلنے نہ لگے اور دھواں مارنے لگ جائے، تو آپ اس کو جا کر کے فیکٹری میں یا گودام میں پھینک دیتے ہیں. خدا کا اوپر نظام ایسا ہے کہ سیارے اور سٹارز جس وقت وہ اپنے فطری کام سے تھک جاتے ہیں، ان کی کشش جس وقت ختم ہونے لگتی ہے، اور نظام ربوبیت میں جس وقت خلل پڑنے کا ڈر ہوتا ہے، تو وہ پورے کا پورا سیارہ بلیک ہول ہضم کر لیتا ہے. اس کو کھینچ لیتا ہے، پتہ نہیں آگے کدھر جاتا ہے. لیکن وہ بلیک ہول کیا چیز ہے جو ستاروں کو کھا جانے والا اور سیاروں کو ہڑپ کر لیتا ہے. جیسے تمہارے زمین پر برمودا ٹرائنگل ہے، اسی طرح آسمانی نظام جتنے ہیں ان میں بلیک ہول ہے. میں نے عرض کی تھی کہ بلیک ہول ایک نہیں 4 ہونے چاہیے، یا اس سے زیادہ ہونے چاہیے. دنیا اس وقت پھنسی ہوئی ہے. بلیک ہول سے آگے ہمیں سمجھ کچھ نہیں آتی کہ ہم کدھر جائیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر کوئی لائٹ کا شعلہ ہو، روشنی ہو، تو وہ ہم نے دیکھی ہے کہ بلیک ہول سے سرک کر کے بائی پاس بنے ہوئے ہیں. بائی پاس بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روشنی کے شعلے وہ دائیں سے نکل جاتے ہیں، بائیں سے نکل جاتے ہیں، اور ادھر ادھر نکل کے آگے چلے جاتے ہیں. اور کہتے ہیں ہمیں بلیک ہول کی سمجھ نہیں آتی. کہیں میں تنتاوی کا ایک جملہ آپ کے نام کرنے لگا ہوں. کہیں ایسے تو نہیں کہ روشنی کا یہ پیکر، صباحت کا یہ وجود، حسن کا یہ شاہکار، اور جمال کی یہ تصویر، اور لطافتوں کا یہ مرقع جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قرآن مجید نے ان کو کہا سراجم منیرا. وہ چاند کی سی روشنی رکھنے والے سراج ہیں، چراغ ہیں. تو وہ روشنی جس وقت آگے بڑھی تو ضرورت یہ تھی کہ بلیک ہول اگر کوئی اس کی طاقت سے زیادہ روشنی رکھنے والا ہو تو بائی پاس کر کے آگے نکل جاتا ہے. رب کریم نے کہا کہ میں نے اسپیس کی چابیاں معراج کی رات اپنے مصطفیٰ کو دی ہیں. وہ جو جہاں رکاوٹ بنتی ہے میرا محمد بائی پاس کر کے میری طرف آ جاتا. لقد رآ
حضور نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. اچھا، ایک ڈاکٹر اقبال جس مسئلے میں الجھے رہے، پیر میرے علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط بھی لکھا تھا کہ ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے وہ مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، مجھے سمجھائیں ٹائم اینڈ اسپیس کیا چیز ہے. آپ وصال کی گھڑیوں یا وصال کی بیماری میں تھے تو آپ نے کہا تھا کہ اقبال تم میری دکان پر اس وقت آئے ہو جب فقیر دکان بند کر رہا ہے، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، وگرنہ تمہیں پتا تھا کہ ٹائم اینڈ اسپیس کیا چیز ہے. میرے دوستو، معراج کی رات دراصل ٹائم اور اسپیس کی تسخیر ہے، اور کہا کہ دونوں کی چابیاں میں نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی ہیں. یہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس کو کہتے ہیں سائنس کی زبان میں کہتے ہیں نینو سیکنڈ. انگلینڈی بیٹھا ہوا ہے عبد الوحید، اس کو آپ پڑھتے ہیں نانو سیکنڈ. میں نے نانو نہیں پڑھا اس لیے کہ لوگ اپنی اپنی نانوں کو نہ یاد کرنے لگے. یہ نانو سیکنڈ ہوتا ہے. نانو سیکنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکنڈ جو ہوتا ہے اس کا کھربواں حصہ 10 کھرب اس کو تقسیم کریں تو 10 کھرب کا جو جز اور پارٹ بنتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ سیکنڈ کا ایک سیکنڈ کتنے کو ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر 10 کھرب اس کو پارٹس میں تقسیم کریں تو وہ نانو سیکنڈ بنتا ہے. اس کو نانو سیکنڈ کہتے ہیں کہ ٹائم کو مسخر کرنے والا وہ ہوگا کہ جو نانو سیکنڈز اس کے قبضے میں دے دیے جائیں گے. زمین والے سمجھیں گے کہ کنڈی ہل رہی ہے اور اوپر 18,000 سال گزر جائیں گے. جو چاہے تو 18,000 سال ادھر بنا دے، وہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں ذرا کنڈی ہلتی رہے، بستر گرم رہے. معاف کر. لقد رأى